بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمی اپنے پورے عروج پر تھی۔ آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا، ہر طرف ہوا کا عالم طاری تھا۔ گرمی سے ریت بھی تپ رہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا، اتنی گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے بھوک بہت شدید لگی ہے، اس لیے بے چین ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم میرا بھی ایسا ہی حال ہے، بھوک نے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، کیا بات ہے، تم دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو دونوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھوک نے بہت پریشان کر رکھا ہے، اس لیے بے چین ہو کر گھر سے نکل آئے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر بعد فرمایا، آؤ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، امید ہے اللہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ رکھتے تھے، مگر آج چونکہ دیر ہو چکی تھی اس لیے کھانا اور دودھ ختم ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر میں نہیں تھے، اپنے کھجوروں کے باغ میں گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑے دوڑے گھر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی خوشی سے کھل اٹھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بٹھا کر جلدی سے واپس بھاگ گئے اور کچھ خشک اور کچھ پکی ہوئی کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک کھجوریں ہی کافی تھیں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سوچا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں طرف کی کھجوریں کھائیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، آدھے گوشت کا سالن بنوایا اور آدھے کو بھون دیا۔ اپنی بیوی سے کہا، جلدی جلدی آٹا گوندھ کر روٹیاں پکاؤ۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر لا کر رکھ دیا۔ کھانا دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں مقدس آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ نعمتیں ہیں قیامت کے دن جن کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اچھی لگیں تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔